بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ مبارک اور صرف 8 مرتبہ آپ لوگوں نے آج کا یہ عمل کر لینا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دولت فوراً آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ جو لوگ ساری زندگی دولت کا رونا روتے رہے ہیں، ساری زندگی غربت میں گزار چکے ہیں، تنگ دستی میں گزار چکے ہیں، لیکن ابھی تک رزق کے دروازے نہیں کھلے، دولت کے دروازے نہیں کھلے، دروازے ایسے بند ہوئے ہیں کہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ میرے وہ تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہن آج کا یہ عمل ضرور کر لیں۔ آج کا جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ لوگوں نے یہ پہلے کیا بھی ہوا ہے تو آپ اس بات کو بھول جائیں کہ پہلے کب پڑھا ہے کب نہیں۔ یہ ماہ رمضان گزر رہا ہے جس کا تیسرا جمعہ مبارک آ چکا ہے، پھر 20واں روزہ ہے، یعنی کہ دوسرا عشرہ مبارک بھی ختم ہو رہا ہے۔ چند ہی لمحات ہیں، آخری لمحات ہیں، اور ان آخری لمحات میں اگر آپ لوگ آج کا یہ عمل صرف 8 مرتبہ یہ پڑھ لیتے ہیں، پہلے آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا اس کو بھول جائیں۔ جس طریقے سے آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس طریقے کے مطابق صرف 8 مرتبہ پڑھ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ ایسا معجزہ ہوگا کہ دولت آپ کے قدموں میں آ پڑے گی، دولت آپ کے قدموں میں گر پڑے گی۔ اپنی آنکھوں سے آپ لوگ دیکھو گے کہ جس دولت کے لیے آپ دن رات سوچ رہے تھے، دن رات پریشان تھے، اداس تھے، مایوس تھے کہ پتہ نہیں اللہ کا کرم کب ہوگا، کب میرے پاس دولت آئے گی، پیسہ آئے گا، رزق ملے گا، پھر مجھے خوشیاں مل سکیں گی۔ آپ دیکھیں گے اس عمل کی طاقت سے، اس عمل کے معجزاتی اور کرشماتی طاقت سے انشاءاللہ دولت آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے اور یہ عمل اس وقت آیا ہے کہ جب دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے اور جمعے کا دن ہے۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی جو اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رزق کی بہت کمی ہے، رزق دولت آنے کا نام ہی نہیں لیتا، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کچھ دنوں کے اندر، راتوں کے اندر کروڑ پتی بن گئے ہیں، ارب پتی بن گئے ہیں، لیکن ہمارا دروازہ ابھی تک نہیں کھلا، ہماری قسمت ابھی تک نہیں جاگی، ہمارا مقدر ابھی تک نہیں بدلا، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دنیا کے لوگوں کے غلام بن کر رہ چکے ہیں، دنیا کے لوگوں کے محتاج بن کر رہ چکے ہیں۔ ہمارا کب قسمت کا دروازہ کھلے گا، کب دولت کا دروازہ کھلے گا؟ تو انشاءاللہ آج کے اس عمل کی برکت سے، اس کی طاقت سے دولت کا دروازہ آج کھل جائے گا۔ دوستو، رزق کو، دولت کو کم کرنے والی جو 5 چیزیں ہیں اس کا زندگی میں ہمیشہ خیال رکھیں۔ پہلے نمبر پر مغرب اور عشاء کے درمیان کبھی مت سوئیں، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ عام دن ہو، مغرب اور عشاء کے درمیان کبھی نہیں سونا چاہیے۔ اس کے بعد جب کبھی قبرستان میں جائیں، چاہے رمضان میں جائیں یا رمضان کے علاوہ جائیں، کبھی بھی قبرستان میں ہنسنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر نماز قضا کر دینا، یہ رزق کو کم کرنے کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر جو لوگ اندھیرے میں کھانا کھاتے ہیں، کبھی بھی اندھیرے میں کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو لائٹ چلی جاتی ہے لیکن ہم کھانا نہیں چھوڑتے، اندھیرے میں بھی کھاتے رہتے ہیں۔ اندھیرے میں کبھی کھانا مت کھائیں۔ پانچویں نمبر پر اور آخری جو بات ہے وہ رزق کو کم کر دیتی ہے۔ اگر آپ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کے درمیان جہاں پر سجدہ آ جاتا ہے وہاں پر سجدہ لازمی کرنا چاہیے۔ یہ 5 ایسی چیزیں ہیں، 5 ایسے اسباب ہیں کہ جو رزق کو کم کر دیتے ہیں، دولت کو کم کر دیتے ہیں۔ اگر ان کا خیال رکھا جائے تو کبھی آپ کے رزق دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ جب بھی رزق میں تنگ دستی ہو، جب بھی رزق میں کاروبار میں نقصان پہنچنا شروع ہو جائے، کاروبار آگے بڑھنے کی بجائے نیچے آنا شروع ہو جائے، تو یاد رکھو اور دیکھو کہ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ نہیں، کہیں انہوں نے آپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دیا، کیونکہ ماں باپ کی دعا ایک ایسی دعا ہوتی ہے کہ جو بندہ کنگال ہوتا ہے، جو فقیر ہوتا ہے، اس کو بھی اربوں خربوں کا مالک بنا دیتی ہے۔
وہ جو دعا ہوتی ہے اس میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور خاص کر جو ماں باپ کی دعا ہوتی ہے وہ بے روزگار کو بھی دولت مند بنا دیتی ہے۔ تو آج اس عمل کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس عمل سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا کرنا چاہتی ہوں۔ اس دعا میں آپ سب لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے اور آمین کہنا ہے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے محبوب، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ ہمارے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں کو، نافرمانیوں کو معاف کر کے ہمارے رزق اور دولت میں برکت اور ترقی عطا فرما دے۔ سب لوگ آمین کہہ دیں اور اس کے ساتھ عمل سن لیں کہ عمل میں آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے۔ 8 مرتبہ چاہے اپنی انگلیوں پر پڑھ لیں، چاہے گن کر پڑھ لیں، شروع اور آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ عمل آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کو صرف 8 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے مقصد کے لیے، اپنی دولت کے لیے، اپنے رزق کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ وہ پروردگار آپ کے رزق کے دروازوں کو کھول کر آپ کے قدموں میں رزق کو ڈال دے گا، دولت کو ڈال دے گا، اور کبھی آپ کو کمی نہیں آنے دے گا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی، جنہوں نے پہلے کیا بھی ہوا ہے وہ اس بات کو بھول جائیں اور آج اس کو جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ شروع اور آخر درود شریف کے ساتھ، درود پاک کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ 8 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ لیں، وہ پروردگار آپ کی سارے پریشانیوں کو دور فرما کر، سارے مشکلات کو دور فرما کر آپ کے لیے رزق دولت کا انتظام فرما دے گا۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔